مشرق وسطی میں ایران امریکہ تناؤ میں کمی نظر آ رہی ہے یا اس سے زیادہ کہیں بڑھ رہا ہے؟ کیا ایران امریکہ کوئی معاہدے پر پہنچنے والے ہیں یا اس سے اور بھی زیادہ کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے؟ کیا ایران امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آنے والے ہیں یا جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں؟ جو آبی بندرگاہ ہے، وہ سمندر ہے، ان پر امریکہ نے جو ہے وہ اپنی فوجیں ہٹانے اور اس پر جو ہے وہ ناکہ بندی ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے کیا امریکہ اور ایران میں دوبارہ تناؤ بڑھ سکتا ہے؟ مشرق وسطی کی صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ ایران یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے کیا امریکہ کے ساتھ اس پر معاہدہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ اسی صورتحال اور اسی تناؤ کے پیش نظر جو ہے وہ کیا اب صورتحال ایران اور بالخصوص امریکہ کی بننے جا رہی ہے؟ ایران نے آبِ ہرمز کی نگرانی سخت کر دی ہے، اور الجزیرہ کے مطابق ایران پاسداران انقلاب کے مشترکہ فوجی کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آبِ ہرمز کا کنٹرول اب اس کے گزشتہ صورتحال پر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہ کی مسلسل بندش ہے۔ امریکہ نے جو ایران کی بندرگاہ ہیں ان پر جو ہے وہ بندش جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ ایران نے آبِ ہرمز سب کے لیے کھولنا شروع کر دیا تھا، لیکن امریکہ نے اس سارے معاملے میں جو ہے وہ معاہدے کی یا اپنے وعدوں کی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ پاسداری نہیں کیے۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر نے اعلان کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی علی خامنئی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایران کے بحریہ دشمنوں کو نئے نقصانات پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ مجتبی خامنئی نے کہا ہے کہ ایران کے بحریہ دشمنوں کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، آخری فوجی کے زندہ رہنے تک اپنی جنگ جاری رکھیں گے، نائب وزیر خارجہ ایران کے کہتے ہیں۔ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی پورٹ کی ناکہ بندی غیر قانونی ہے، ایران کا دفاع پورے خطے کے لیے ہے۔ سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ بدھ تک معاہدہ نہیں ہوا تو فوجی کارروائی کریں گے اور فوجی کارروائی کرنے کی طرف جائیں گے۔ ٹرمپ نے ایک ہی بیان میں دو متضاد باتیں کی ہیں۔ ٹرمپ کے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ امریکی عوام فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے دفاع کو جاری رکھنا ہے، چاہے ہم اپنی جنگ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک آخری ایرانی فوجی زندہ ہے۔ جنگ کے مثبت نتائج نہیں ہو سکتے، امریکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی تناؤ کا جو کم ہونا تھا وہ نہ ہو سکا ہے، کافی جو ہے وہ سفارتی کوششیں بھی کر دی گئی، لیکن ناظرین جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی باتوں سے مکر چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کرتا ہے صبح کو اسی بات کی نفی کرتا ہے، جیسے اس نے کہا کہ ہم جنگ ختم کر رہے ہیں اور کہا کہ کافی کامیابی ملی ہے، لیکن کہتا ہے کہ ہم جنگ جاری بھی رکھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آبِ ہرمز دنیا کے لیے ہمیشہ کھلی رہے گی، ہم وہاں آزادانہ طور پر کام کر سکتے ہیں، اور کہا کہ ہم ناکہ بندی جاری رکھیں گے اور ہمیں دوبارہ بمباری شروع کرنی پڑ سکتی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں۔ ایران جو ہے وہ اب اس کوئی خوش فہمی میں نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے تمام تر جو ہے وہ مطالبات بھی مان لیں گے، جنگ بھی نہیں کریں گے اور خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ ایران کو جینے کا حق دیں گے، لیکن یہ ایک بڑی منصوبہ بندی ایران سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں اپنی تبدیل اور چینج کرتا آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو باتیں وہ کرتا ہے ان پر جو ہے وہ کبھی بھی
وہ کھڑا نہیں ہے۔ یہ کھیل جو کھیل رہا ہے وہ ناظرین اسٹاک مارکیٹ کا کھیل ہے، اور وہ امن کا اعلان کرتا ہے، تیل کی قیمتیں گرتی ہیں اور اثاثے خرید لیتا ہے، اور وہ بمباری اور معاہدے نہ ہونے کا اعلان کرتا ہے تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، اور وہ بیچ کر جو ہے وہ منافع کماتا ہے۔ یہ جنگ جو ایران اور امریکہ کے درمیان لڑی جا رہی ہے، وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سونے کی کہتے ہیں کہ چڑیا بن چکا ہے، اور وہ اس جنگ سے اپنے آپ کو اور کاروبار کو اسٹیبل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جو آپ نے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا تھا، اب اسے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسا اعلان کیوں کیا، جبکہ امریکہ کی طرف سے ان کی بندرگاہوں پر جو تاحال ناکہ بندی اور قبضہ ہے۔